बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: किस दरख्त को मुबारक दरख्त कहा जाता है? जवाब: जैतून के दरख्त को मुबारक दरख्त कहा जाता है। सवाल: किस नबी की पैदाइश में 120 साल लगे? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश में 120 साल लगे। सवाल: आजकल गारे हिरा का नाम क्या रखा गया है? जवाब: जबले नूर। सवाल: ग़ज़वा ओहद की शिकस्त की वजह माल था, किस सूरत में अल्लाह ने माल की मोहब्बत से मना फरमाया है? जवाब: सूरह आल इमरान में। सवाल: मिस्र के बादशाह का लक़ब क्या होता था? जवाब: मिस्र के बादशाह का लक़ब अजीज़ और फ़िरौन भी होता था। सवाल: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नबूवत कितने इलाके के लिए थी? जवाब: जिन शहरों में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दावत व तबलीग का काम किया उनकी तादाद कमोबेश 200 थी। सवाल: अल्लाह ताला के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कितने तख्ते लगाए गए? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में 1,24,000 तख्ते लगाए गए। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त पर बैठने के कितने साल बाद बैतुल मुक़द्दस तामीर करवाई? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाह बनने के 4 साल बाद बैतुल मुक़द्दस की तामीर का आगाज़ किया। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जिसको देखने के लिए इससे दूर जाना पड़ता है? जवाब: अंधेरा है जिसको देखने के लिए इससे दूर जाना पड़ता है। सवाल: दोज़ख के दरवाजे किस दिन खोले गए थे? जवाब: दोज़ख के दरवाजे मंगल के दिन खोले गए थे। सवाल: तारीख इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी थी? जवाब: तारीख इस्लाम की सबसे पहली जंग जंग बदर थी। सवाल: किस जगह को बाबुल इस्लाम होने का शर्फ हासिल है? जवाब: सिंध को बाबुल इस्लाम होने का शर्फ हासिल है। सवाल: साल में लंबा तरीन दिन कौन सा है? जवाब: साल में लंबा तरीन दिन 21 जून है।
سوال، چاند کے ٹکڑے ہونے کا واقعہ کب پیش آیا؟ جواب، چاند کے ٹکڑے ہونے کا واقعہ 5 نبوی کو پیش آیا۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 125 سال تھی۔ سوال، حج کے دوران کس میدان میں حاضری ضروری ہے؟ جواب، میدان عرفات میں۔ سوال، کس نبی کے لیے قرآن پاک میں غلام حلیم کے الفاظ آئے ہیں؟ جواب، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں غلام حلیم کے الفاظ آئے ہیں۔ سوال، تخلیق آدم کا اظہار اللہ پاک نے کس سے کیا تھا؟ جواب، تخلیق آدم کا اظہار اللہ پاک نے فرشتوں سے کیا تھا۔ سوال، وہ کون سے ایسے کافر ہیں جن کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ جواب، دیوانہ یا پاگل کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ سوال، کس وقت بسم اللہ لکھنا اور پڑھنا حرام ہے؟ جواب، خطوط لکھتے وقت بسم اللہ لکھنا اور پڑھنا حرام ہے۔ سوال، بتائیے کہ صحابی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کی تھی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ جواب، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کی تھی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ سوال، قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کو اور کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ جواب، قرآن پاک کی سورہ بقرہ کو 3 نام سے پکارا جاتا ہے: سرنام القرآن، ذراوۃ القرآن اور زبات القرآن۔ سوال، وہ کون سا مقام ہے جس پر نفل پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب، مقام ابراہیم ہے جس پر نفل پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے۔ سوال، اللہ پاک نے نور کو کس دن پیدا فرمایا تھا؟ جواب، اللہ پاک نے نور کو بدھ کے دن پیدا فرمایا تھا۔ سوال، غزوہ طائف میں حضرت ابو بکر کے کون سے صاحبزادے شہید ہوئے؟ جواب، غزوہ طائف میں حضرت ابو بکر کے صاحبزادے عبداللہ بن ابی بکر شہید ہوئے۔ سوال، اسلامی سربراہی کانفرنس کی سرکاری زبان کون سی ہے؟ جواب، فرانسیسی، عربی اور انگریزی، یہ تمام زبانیں۔
سوال: خچر سب سے پہلے کس نے استعمال کیا تھا؟ جواب: قارون نے سب سے پہلے خچر استعمال کیا تھا۔ سوال: اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کہاں ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر سورۃ القریش میں کیا گیا ہے۔ سوال: قرآن مجید نے کس قصے کو احس اکسس کا نام دیا ہے؟ جواب: قرآن مجید نے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو احس اکسس کا نام دیا ہے۔ سوال: علم ارضیات میں مغرب والوں کی زبان سے بابائے ارضیات کہلائے جانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: علم ارضیات میں مغرب والوں کی زبان سے بابائے ارضیات کہلائے جانے والے مسلمان کا نام ابن سینا ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فرعون اول سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: نانا تھے، نام الوان بن سان تھا۔ سوال: چوتھے کلمے کو پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ جواب: جو بازار میں چلتے پھرتے ایک مرتبہ چوتھے کلمے کو پڑھ لے تو اس کے اعمال نامے میں 20 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 79 برس تھی۔ سوال: موسیٰ کے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ جواب: موسیٰ کے لفظ کا مطلب پانی سے نکلا ہوا ہے۔ سوال: کوفہ شہر کس صحابی نے بنوایا؟ جواب: کوفہ شہر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بنوایا۔ سوال: مجھے اللہ نے نماز و زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب کہا تھا؟ جواب: جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں پہلی مرتبہ کلام کیا۔ سوال: کون سے نبی کی شادی جنات کی بیٹی سے ہوئی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے شادی کی تھی۔ روایات کے مطابق ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھی۔ ان کے باپ نے ایک جن عورت سے شادی کی تھی اور ملکہ بلقیس کے باپ دادا ملک یمن کے بادشاہ تھے۔ سوال: مسجد نبوی کے ساتھ کیا تعمیر کیا گیا تھا؟ جواب: مسجد نبوی کے ساتھ ازواج مطہرات کے لیے حجرے تعمیر کیے گئے تھے۔ سوال: نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ و مجادلہ کس دن کیا؟
جواب: امام صدی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مناظرہ و مجادلہ و مباحثہ اس دن ہوا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا؟ جواب: کافر لکھا ہوگا۔ سوال: قرآن پاک میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کی حیثیت کے علاوہ کس حیثیت سے مخاطب کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کی حیثیت کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر کی حیثیت سے مخاطب کیا گیا ہے۔ سوال: حضرت یحییٰ کا دور کب سے کب تک کا ہے؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور 1 عیسوی سے 30 عیسوی تک کا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے عمرے کیے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس حواری کا نام کیا ہے جس کی لکھی ہوئی انجیل مسلمانوں میں مستند حیثیت رکھتی ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس حواری کا نام برناباس ہے جس کی لکھی ہوئی انجیل مسلمانوں میں مستند حیثیت رکھتی ہے۔ سوال: حضرت ذوالقرنین کا لقب کیا ہے؟ جواب: حضرت ذوالقرنین کا لقب مالک الملک العدلہ ہے۔ سوال: کن 2 افراد کو ایک ساتھ قبر میں دفن کیا جا سکتا ہے؟ باپ اور بیٹا، ماں اور بیٹی، شوہر اور بیوی۔ جواب: کسی کو بھی ایک ساتھ قبر میں دفن نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سوال: علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟ جواب: علم الحساب کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ سوال: وہ کون سا ملک ہے جہاں کوئی دریا نہیں؟ جواب: کویت میں کوئی دریا نہیں ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان قریش کیوں کہلاتا ہے؟ جواب: جناب فہر بن مالک کی وجہ سے ان کا لقب قریش تھا۔ سوال: کیا ہم بستری سے پہلے نکاح کے دن ہی ولیمہ کر سکتے ہیں؟ جواب: سنت ولیمہ کی ادائیگی کے لیے نکاح کے بعد بیوی کے ساتھ شب گزارنا یا ہم بستری وغیرہ کرنا ضروری ہے، البتہ مسنون و افضل یہ ہے کہ نکاح اور رخصتی کے بعد جب زفاف ہو جائے تو ولیمہ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے صبح 10 بجے نکاح کر کے اسی دن ظہر کے بعد ولیمہ کر دیا تو سنت ادا ہو جائے، کیونکہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کا ولیمہ زفاف سے پہلے فرمایا تھا۔ البتہ اکثر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ولیمہ زفاف کے بعد ہوا،
نجاشی شاہ حبشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت ام حبیبہ سے کیا اور لوگوں کو کھانا کھلایا، اور یہ رخصتی سے پہلے ہوا، بس معلوم ہوا کہ زفاف سے پہلے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے۔ سوال: کس پھل کو ہم نہیں خرید سکتے؟ جواب: محنت کا پھل وہ پھل ہے جسے ہم خرید نہیں سکتے۔ سوال: مناسک حج کا اہم ترین دن کون سا ہے جس دن وہاں حاجی کی موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا؟ جواب: مناسک حج کا اہم ترین دن یوم عرفات ہے، جس دن وہاں حاجی کی موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا۔ سوال: میری قوم میں کسی غلطی پر کبھی اتفاق رائے نہیں ہوگا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جواب: یہ الفاظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ میری قوم میں کسی غلطی پر کبھی اتفاق رائے نہیں ہوگا۔ سوال: مومن کے کس عمل سے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اور گناہ معاف کر دیتا ہے؟ جواب: مومن کے آسمان کی طرف سر اٹھا کر استغفار کرنے کے عمل سے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اور گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سوال: چھینک سب سے پہلے کس کو آئی تھی؟ جواب: چھینک سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو آئی تھی۔ سوال: حدیث کے مطابق جادوگر کس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کو پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سوال: کس عمل سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب: باوضو رہنے سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ سوال: اسلام کے پہلے شہید حضرت حارث بن ابی حالہ کس کے بیٹے تھے؟ جواب: اسلام کے پہلے شہید حضرت حارث بن ابی حالہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ سوال: مدینہ منورہ ہجرت کرنے والے پہلے صحابی کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت ابو مسلمہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والے پہلے صحابی ہے۔ سوال: کل آیات قرآن پاک کی کتنی ہیں؟ جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کے مطابق قرآن پاک کی کل آیات کی تعداد 6616 ہے، ایک دوسری روایت میں 6666 بھی آئی ہے۔ سوال: جنت کے دروازے کتنے وسیع یعنی کھلے ہوں گے؟ جواب: جنت کے دروازے اتنے وسیع یعنی کھلے ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی۔
سوال: جنت کا وہ کون سا درخت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے لگایا ہے؟ جواب: جنت کا وہ درخت طوبہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے لگایا ہے۔ سوال: عالمگیر نبوت کس کی ہے؟ جواب: عالمگیر نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کس صورت میں حرمت شراب کا تذکرہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں حرمت شراب کا تذکرہ آیا ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفورہ سے شادی پر حق مہر کیا مقرر ہوا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفورہ سے شادی پر حق مہر 2 سال بکریاں چرانے پر مقرر ہوا تھا۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو پہلے جنت میں تھا اب دوزخ میں ہوگا؟ جواب: اژدہا۔ سانپ پہلے جنت میں تھا اب دوزخ میں ہوگا۔ سوال: کون سا کام کرنے سے زندگی میں عیش اور عشرت اور بچے بے عیب پیدا ہوتے ہیں؟ جواب: زمین پر گرے ہوئے کھانے کے ٹکڑے اٹھا کر کھانے سے زندگی میں عیش اور عشرت اور بچے بے عیب پیدا ہوتے ہیں۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلی بار شراب نوشی پر سزا کا حکم کس نے جاری کیا؟ جواب: شراب نوشی پر سب سے پہلے سزا کا حکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جاری کیا۔ سوال: قرآن مجید کی کس صورت میں حرمت شراب کا تذکرہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں حرمت شراب کا تذکرہ آیا ہے۔ سوال: شراب سب سے پہلے کس نبی کی قوم نے پی تھی؟ جواب: شراب سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے پی تھی۔ سوال: اسلام میں شراب کو کس کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب: اسلام میں شراب کو برائی کی ماں کہا جاتا ہے۔ سوال: مشہور منافق عبداللہ بن ابی غزوہ احد میں کتنے لوگوں کے ساتھ واپس چلا گیا تھا؟ جواب: مشہور منافق عبداللہ بن ابی غزوہ احد میں 300 لوگوں کے ساتھ واپس چلا گیا تھا۔ سوال: جنسی خواہش کا ختم ہو جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: نظر بد اور جادو کی مختلف علامات سے ایک علامت جنسی خواہش کا حد سے زیادہ بڑھ جانا یا پھر جنسی خواہش کا ختم ہونا، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ سوال: انسان کا کون سا عمل ایسا ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟
جواب: انسان کا مسواک کرنا ایسا عمل ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے۔ سوال: کون سا ایک لفظ پڑھنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ جواب: لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ سوال: کس خلیفہ کی 4 نسلیں صحابی بنی تھیں؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 4 نسلیں صحابی بنی تھیں۔ سوال: اذان ہوتے وقت باتھ روم میں جانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب: کوئی بھی نہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اذان ہوتے وقت باتھ روم میں جانے سے انسان اندھا ہو جاتا ہے یا انسان کو فالج ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی ثابت نہیں۔ لیکن اذان کے آداب کے خاطر اذان ہوتے وقت نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو جانے میں کوئی بھی حرج نہیں۔ سوال: اللہ پاک بندے کے کس عمل سے خوش ہوتا ہے؟ جواب: اللہ پاک بندے کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے جب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر اللہ سے مانگتا ہے۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں 100 لوگ جاتے ہیں اور واپس 110 لوگ آتے ہیں؟ جواب: برات۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ کے لیے کیا بد دعا کی اور اس کا گھوڑا کتنا زمین میں دھنسا؟ جواب: بخاری کی روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ کے لیے یہ بد دعا کی۔ ترجمہ: اے اللہ اس کو پچھاڑ دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: اے اللہ ہم کو تو کفایت فرما جتنا تو چاہے۔ فوراً سراقہ کا گھوڑا گھٹنوں تک، دوسری روایت میں ہے کہ پیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ نے عرض کیا: یقیناً تم دونوں نے میرے لیے بد دعا کی ہے۔ آپ دونوں حضرات میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے، میں عہد کرتا ہوں کہ جو شخص آپ کو تلاش کرتا ہوا ملے گا اس کو واپس کر دوں گا۔ آپ نے دعا فرما دی۔ سوال: کیا ہندوؤں کے ساتھ کھانا جائز ہے؟ جواب: ہندو اہل کتاب میں سے نہیں ہیں، اس لیے ان کے ساتھ کھانا جائز نہیں ہے۔ سوال: کیا عورت اپنے خاوند کو طلاق دینے کا اختیار رکھتی ہے؟ جواب: عورت اپنے خاوند کو طلاق دینے کا اختیار نہیں رکھتی۔ طلاق دینے کا اختیار اللہ نے صرف مرد کو دیا ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو لڑکی پہنتی بھی ہے اور کبھی کبھی کھاتی بھی ہے؟ جواب: لونگ ہے جو لڑکی پہنتی بھی ہے اور کبھی کبھی کھاتی بھی ہے۔ سوال: علم کا شہر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کا شہر کہا جاتا ہے۔ سوال: حبشہ کا موجودہ نام کیا ہے؟ جواب: حبشہ کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے۔
امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔